موجودہ زمانے میں ایمان بچانے کا طریقہ. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شب جمعہ کی وجہ سے آغاز ان 3 باتوں سے ہوگا کہ جو لوگ مجھے ریگولر سنتے چلے آ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں کیا 3 باتیں بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بار احتیاطاً انہیں فہرست کی شکل میں شروع میں بتا دوں، پھر ہر ایک کے بارے میں 2-2 3-3 منٹ لے کر اس کو اپنے موضوع سے ملاؤں. شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو آدمی کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. پھر وہ جملہ بار بار مجھے دہرانا پڑے گا تاکہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی نہ ہو، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے 6 دن آپ بالکل موت کو یاد نہ کریں. موت کو ہر وقت مومن یاد رکھتا ہے، اور اس یاد دلانے کے طریقے بھی پھر اسلام نے ایسے شامل کر دیے ہیں ہماری زندگی میں. بھئی یہ جو کہا گیا نا کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر لو، اس کا مطلب یہی ہے کہ موت یاد کرائی جائے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ قبر کا خمس ہے کہ نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کا اس میں ایک نیا فتویٰ تو آ گیا ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے، یا اگر آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں ہیں تو وہ خمس کی وجہ سے جب آپ سال کے آخر میں خمس کا حساب لگائیں گے وہاں بھی قبر آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹس کے اندر. اور ویسے بھی قبر، کفن، کیونکہ آج کل بڑی کثیر تعداد میں لوگ زیارتوں پہ جانے لگے ہیں، اور اس وقت بھی 40 کا آغاز ہوا ہے، یعنی 40 کے عشرے کا. تو آپ کے بہت سارے جاننے والے یہاں سے، پاکستان سے، انڈیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے 40 کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے. اور زیارت پر آدمی کبھی بھی جائے، 40 ہو کہ 40 کے علاوہ ہو، کفن لے کے ضرور آتا. اگرچہ وہ کفن لانے کے بعد ایک اعتراض بھی کرتا ہے، اور یہ پاکستان میں تو میں نے پاکستان بھی نہیں کہتا، کراچی. اب لاہور میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم. کراچی میں کربلا سے لائے ہوئے کفن پہ بہت اعتراض بھی ہوتے ہیں، اور مجھے ہر سال زیارت کے قافلے میں یہ وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ ذرا دیکھیں کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو کفن شریعت کی احتیاط کا خیال کرتے ہوئے وہاں بک رہا، اس پر ہمارے لوگ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں. یہ چیزیں ذرا بات کی، یہ آئیں گی چیزیں آگے چل کے اپنے وقت پر آئیں گی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کفن گھر میں رہے، لے کر آؤ، لانے کے بعد وہ گھر میں بھی رہے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو موت یاد دلانا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ اپنی الماری کو کھول کر کفن کو جھاڑ پونچھ کے نکالو، نہیں، ہر وقت سامنے رہے جہاں پہ آپ کے دوسرے کپڑے ہیں تاکہ موت یاد رہے. کفن آج کا موضوع نہیں ہے، قبر آج کا موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، لیکن شب جمعہ تو زیادہ یاد کرنا. اور یہاں بھی ایک لفظ میں غلط بتا گیا جان بوجھ کر. میں نے کہا کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی نہیں، موت کو یاد رکھنا، اپنی بھی. اور جو آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی کتنی ہی ایسی نیک بچیاں ہوں گی جو نماز مغفرت والدین مغرب اور عشاء کے ساتھ پڑھ کے امام باڑے میں آئی ہوں گی، یا جو نہیں بھی آئی اپنے گھروں میں. آج بھی کتنے ایسے نیک بچے ہوں گے جنہوں نے شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے نماز مغفرت والدین پڑھی ہوگی. لیکن یہ پیغام خالی والدین کی حد تک نہیں، موت چاہے اپنی ہو چاہے دوسروں کی، ہر شب جمعہ اس کو یاد رکھنا ہے. بار بار میں جملہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جب میں یہ جملہ کہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد تو باقی 6 دنوں میں بھی رکھنا، لیکن آج زیادہ خاص اہتمام کے ساتھ، جیسے پہلے ہوتا تھا. اور ابھی بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی کھانا یا کوئی نہ کوئی چیز مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی. لیکن وہ آدھی ذمہ داری اپنے لیے بھی، اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن جتنا ہے وہ بھی غنیمت ہے. نمبر 1. نمبر 2، شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں دعا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس گئی گزری حالت میں بھی عام دنوں کے مقابلے میں شب جمعہ دعائیں زیادہ ہوتی ہیں. اور کچھ نہ صحیح تو دعائے کمیل آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، اور کچھ نہ صحیح تو زیارت وارثہ مومن آج شب جمعہ پڑھتا. اور مجھے یاد ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یا شاید 16 سال پہلے
امام بارگاہ علی رضا میں میرا ایک پورا عشرہ صرف زیارت وارثہ پہ تھا، اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ زیارت وارثہ جو ہے نا یہ دعا ہے، اس میں 3 پہلو ہیں۔ بظاہر عربی کے چند جملے ہیں لیکن یہ ہمارا سلام بھی ہے، زیارت وارثہ پیغام بھی ہے۔ ہم سلام امام کو کر رہے ہیں، میسج اور پیغام ہمارے لیے آ رہا، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع، خالی یہ جملہ نہیں تو پوری زیارت ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، پیغام ہے کہ نہیں؟ وآتیت الزکوٰۃ، پیغام ہے کہ نہیں؟ وامرت بالمعروف، پیغام ہے کہ نہیں؟ ونہیت عن المنکر، ایک میسج ہے کہ نہیں؟ واطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، پیغام ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ امری لامرکم متبع، مولا میری زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل کے مطابق، میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں، یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ بھائی تمہارے گھر میں میوزک چل رہی ہے اور گانے بجائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہو کہ مولا میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ سوچو کیا کر رہے ہو۔ داڑیاں شیو کی جا رہی ہیں، بے حجابی اختیار کی جا رہی ہے، مکس گیدرنگ کی جا رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا، نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے علاء حارثی اور اس کے بھائی کا، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے، اور یہ بھی ہمارے جو اصل موضوع ہے اس کی تمہید بنے گا، لیکن اس کا ایک جملہ کہ جب مولا نے جا کے اسے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح زندگی گزاری جاتی، کہا مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ اس بات میں سچا تھا۔ یاد کیجئے نا وہ بہت مشہور خطبہ علاء حارثی اور اس کے بھائی عاصم کا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، مولا آپ بھی تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، سوکھی روٹی کھانے لگا، آپ بھی تو یہی غذا کھاتے ہیں، گھر چھوڑ کے درخت کے نیچے رہنے لگا، مولا آپ کا ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس کے باوجود وہ تو واقعاً وہی کر رہا ہے جو علی کر رہے تھے، اس کے باوجود مولا نے ڈانٹا، اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر یہ جملہ کہیں کہ آقا حسین میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ ہم اپنے مظلوم آقا کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں وہ نہ ہوتا ہو۔ لیکن بعد میں اس پہ بات ہوگی، ابھی تو میں اس کو یہاں روکتا ہوں کہ زیارت وارثہ کے جملے یہ سلام نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ تو زیارت اپنی جگہ پہ سلام بھی ہے آقا کو، اور خوش قسمت لوگوں کو ابراہیم مجاب کی طرح جواب بھی ملتا ہے، پھر ایک پیغام بھی ہے اپنے لیے، اور سب سے جو اس کا اہم ایک حصہ ہے وہ یہ کہ دعا بھی ہے۔ بہترین روزی اور رزق کے لیے دعا زیارت وارثہ ہی، اور چونکہ میں بھی اس پہ پڑھتا ہوں، علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں، میں تو ایک طالب علم، تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس زیارت وارثہ کا ذکر کہا گیا کہ اس گئی گزری حالت میں بھی شب جمعہ کو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں۔ تو یہ تیسرا پیغام بھی لوگوں کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا تو ہے کہ آج کی رات دعا کی رات۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتوار کے دن ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، انتظار کر لو شب جمعہ آ جائے، دعا تو شب جمعہ ہے۔ نہیں، دعا ہر وقت، جہاں پرابلم ہو، جہاں پریشانی ہو، جہاں مصیبت، وہاں پہ دعا مانگنا ہے، لیکن شب جمعہ زیادہ۔ اب یہ 3 پیغام، اور میرا اصل موضوع موجودہ زمانے میں ایمان کی حفاظت، اس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی، ابھی تو 2 چیزیں ہوں، اور تیسری چیز جو بیچ میں ذرا کم ہو گئی تھی شروع اسلام میں، یا جو شروع زمانے کے صاحبان ایمان تھے ان کے پاس یہ چیز تھی، اور آج کل دوبارہ آ گئی ہے، لیکن درمیان میں ذرا سا یہ تیسرا پیغام تھوڑا ڈم ہو گیا تھا یا مدھم ہو گیا تھا، وہ ہے امام زمانہ۔ اب امام زمانہ تاریخ شیعت کے ابتدائی ماحول میں دیکھیے، شب جمعہ سے لوگ تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ آج امام آنے والے ہیں، ہتھیار تک کا انتظام رکھتے تھے شب جمعہ، تو خاص طور پہ بستر پہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھ کے سوتے تھے، تاکہ وہ جو دعائے عہد کا جملہ ہے نا کہ مولا آپ آئے اور میں نکلا، تو یہ شروع میں تھا۔ اور شروع سے مطلب یہ ہے کہ تقریباً 400-500 سال، پھر درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا امام کا، اور اس میں بھی ایک مصلحت تھی جو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ غلط نہیں تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ،
لیکن ہم نے آخر میں دیکھا کہ ایک بار پھر ذکر امام زمانہ کا بہت بڑھ گیا ہے، اور اس میں شب جمعہ اور جمعے کی صبح دعائے نتبہ۔ تو اب یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہفتے میں 6 دن تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی امام کو یاد کرنے کی، نعوذ باللہ، صرف ایک جمعرات کے دن یا شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو۔ نہیں، ہر وقت مومن کو امام زمانہ کو یاد کرنا، یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے، ہر مجلس کی دعا میں امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جب میں نے کہا کہ تھوڑا سا ذکر امام کم ہو گیا تھا اس زمانے میں بھی، تو لیکن یہ روزانہ شب جمعہ امام کو زیادہ یاد کرنا۔ اب یہ جو 3 پیغام، یہ 3 پیغام، اچھا یہ اس میں سے پہلے 2 پیغام موت اور دعا وہ امام زمانہ کے ذکر سے بھی جڑا ہوا، یعنی اگر امام زمانہ آ جائیں گے تو دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وہ دعا حاجت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، معرفت خدا کے اعتبار سے ہوگی، جیسے چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی دعائیں، وہ کوئی حاجت کے لیے دعا نہیں ہے، وہ تو ابھی آپ نے اشرا سنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں میں امام زمانہ سب سے اہم بن جاتے ہیں، لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، مجھے تو یاد دلانا ہے کہ ہر شب جمعہ کے یہ 3 پیغام، اب ان 3 پیغاموں کو اسلام نے مزید اس میں ہر ایک میں 3 باتیں ہمیں بتائیں۔ موت ہو اس میں بھی 3 باتیں، دعا ہو اس میں بھی 3 باتیں، امام زمانہ ہو اس میں بھی 3 باتیں۔ پہلی بات تو ابھی جو میں نے بتائی ہے، تقریباً 15 منٹ تو ہو گئے مجھے آپ کو زحمت دیتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 چیزیں، تینوں کو یاد رکھو، بھولنے نہ پاؤ، ذہن سے نہ نکلنے پائے، غافل نہ ہونے پاؤ، ہر وقت یہ یاد رکھو، یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، دعا کو یاد رکھو، امام زمانہ۔ نمبر 2، خالی یاد نہیں رکھو، تینوں چیزیں وہ ہیں جس کے لیے کوشش ضروری ہے، تینوں کے لیے کوشش ضروری ہے۔ موت کو خالی یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ موت کے لیے کوشش کرنا، مرنے کے لیے نہیں، مرنے کے بعد کے مرحلے کے لیے، چاہے وہ ہمارے مرحومین ہو چاہے خود اپنی ذات ہو، کوشش کرنا، کیونکہ موت کے بعد کے مرحلے بڑے مشکل مرحلے ہیں، عام آدمیوں کی بات چھوڑیے۔ اچھا، آج کل ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے، میں اس کے اوپر بہت احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علماء کے بہت سارے واقعات پڑھے جانے لگے ہیں، لیکن کسی عام سی مسجد کا کوئی عالم اس کا ایک واقعہ سنا دیا، کسی عام سے محلے کا کوئی عالم اس کا ایک واقعہ سنا دیا، وہ ہوں گے اپنی جگہ سارے واقعات صحیح، لیکن جب تک کہ ہمیں کسی ایسے ہی بڑے عالم کا واقعہ نہ ملے کہ جس کی شیعہ تاریخ میں اپنی ایک اہمیت ہے، ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، جو پلر آف دی شیعت ہے، اس وقت تک اس واقعے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے حدیث ہے، لیکن ایک حدیث امام کے ایک عام صحابی سے ملی، وہ بھی لیں گے اگر ثابت ہو جائے، اور ایک حدیث سلمان فارسی سے ملے تو اس حدیث کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ حدیث اگر حدیث قصہ کی طرح جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملے، اس حدیث کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب میں علماء کے واقعات پڑھتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں انہی مجتہدین نہیں، مجتہدین کے بھی جو استاد ہیں، استاد المجتہدین، ان کے واقعات پڑھوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے تاکہ تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد کا مرحلہ کتنا مشکل اور سخت ہوتا۔ اچھا، ہماری ریسنٹ تاریخ بہت پرانی نہیں، یعنی تقریباً 50 60 سال 70 سال پہلے کی بات ہے، بہت ہی عظیم عالم تھے، مرجع تھے، آغائے جمال الدین گل پائگانی۔ میں نے زور اس لیے دیا جمال الدین پر کہ آغائے گل پائگانی ایک وہ مشہور گزرے ہیں جن کی کچھ مہینے تقلید کی گئی تھی آغائے خوئی کے انتقال کے بعد، وہ نہیں، ان سے پہلے، اور بہت پہلے نہیں، جو نجف کا ایک گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے فوراً بعد کا، اپنے زمانے کے مرجع تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایک کنسپٹ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج کل بہت بڑھ گیا کہ جی مرجع تو خالی ایک ہونا چاہیے، وہ امام ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک امام ہو سکتا ہے، حتیٰ اگر 2 بھی ہیں
تو ان میں امام ایک ہوگا، دوسرا وہ ہے پہلے کی شہادت کے بعد وہ امام بنے گا۔ روایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ ابھی میدان عرفات کا واقعہ میں کہیں پڑھ کے آ رہا ہوں کہ امام حسن امام ہے، امام حسین بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ امام حسن عرفات کے میدان میں دوران حج کھانا کھا رہے ہیں، امام حسین روزے سے۔ اور وہی راوی وہ کہتا ہے جب امام حسن کی شہادت ہو گئی میں امام حسین کی خدمت میں حج میں گیا۔ ایک حج کوئی تھوڑی 25 30 حج ان لوگوں نے کی، تو برابر میں چوتھے امام کا خیمہ تھا، باپ بیٹے دونوں حج پر آئے۔ چوتھے امام روزے سے، امام حسین کھانا کھا رہے ہیں۔ اور چوتھے امام کے بعد یہی میں نے پانچویں امام کو دیکھا کہ باپ کے ساتھ حج پہ آئے، چوتھے امام کھانا کھا رہے ہیں اور پانچواں امام روزے سے۔ اور راوی نے پوچھا کہ مولا میں نے آقا حسین کو دیکھا کہ اس وقت روزے سے تھے، اب بعد میں کھانے لگے۔ آپ کو دیکھا، آپ کے بابا کو دیکھا چوتھے امام کو کہ جب وہ امام حسین کے ساتھ حج پہ آتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، اور جب اکیلے آئے آپ کے ساتھ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جواب دیا کہ حسن حسین کے زمانے میں حسن امام تھے، ان کی زندگی صاحبان ایمان کے لیے ایک رول ماڈل تھی، اس لیے وہ کھانا کھا رہے تھے، حسین اللہ کی وہ عبادت کر رہے تھے۔ پھر میرے بابا کے زمانے میں ان کے بابا امام تھے، چوتھے امام 12 اماموں میں شامل ہیں۔ امامت کا اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا، تو باقی روایت آپ خود سمجھ جائیے۔ تو خود معصومین کے یہاں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی امام ہوگا۔ اگر ایک سے زیادہ امام ہیں، جو روز ازل سے پروردگار نے 12 امام رکھے، لیکن امامت کا عہدہ ایک کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ ڈیمانڈ مرجے سے کرتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک مرجع ہونا چاہیے، دو کہاں سے آ گئے؟ اچھا، ایک تو یہ ہوا سوال۔ اس کے بعد پھر اگلا جملہ یہ ہوتا کہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی یہ نہیں سنا۔ یہ بڑا خطرناک جملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جو ہم نے سنا، بس جو ہم نے نہیں سنا وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق خدا اور رسول سے نہیں۔ ہماری وہ پوزیشن ہے جو خدا کی پوزیشن ہے کہ جو خدا نے کہا وہ اسلام ہے، جو ہم نے سنا وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، اگرچہ کہنے والے کو خود نہیں پتا کہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ کتنا خطرناک ہے، لیکن چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اور میں کہتا ہوں کہ شیخ طوسی کا زمانہ چھوڑ کر پوری شیعہ تاریخ میں کوئی زمانہ دکھا دیجئے جب صرف ایک مرجع رہا ہو۔ ایک تو چھوڑیں، خالی 2 رہے، 8 10 مرجع ہر دور میں ہمارے یہاں رہے ہیں، اور کوئی اس میں تعجب کی بات بھی نہیں تھی، اور لوگ اپنی تحقیق کے مطابق تقلید کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کے وسائل بہت کمزور تھے، یہ موبائل تھا نہیں، یہ انٹرنیٹ تھا نہیں، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ سوشل نیٹ ورکنگ کی ساری چیزیں، فیس بک وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو اگر 2 مرجع ہیں یا 3 مرجع ہیں تو ہمیں ان میں سے نام صرف 1 یا 2 کا ملتا تھا، وہ ایک الگ پریشانی تھی۔ بلکہ 200 سال پہلے چلے جائیے تو جو ایک مرجع اس کا فتویٰ بھی انڈیا اور پاکستان میں پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تو پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا انڈیا پاکستان میں کہ کتابیں ہی آ جائیں۔ وہ مجبوری کا مسئلہ۔ اگر مجبوری میں آپ کو تیمم کرنا پڑے تو آپ یہ ضد کریں کہ جی ہم نے تو ہمیشہ سے تیمم دیکھا ہے اپنے آپ کو یا اپنے باپ کو، تو ہم تو مرتے دم تک تیمم کریں گے، یہ غلطی۔ مجبوری الگ ہے، اور جب وہ مجبوری نہ رہی، مراجع سے کانٹیکٹ ہو گیا، کتابیں چھپنے لگی، ہر چیز اتنی فاسٹ کہ ابھی میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا میری کوئی مجلس آن لائن سن رہا ہو تو وہ دنیا کے دوسرے سرے پہ سن رہا ہوگا، جو میں ابھی اس منٹ میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہا۔ تو پہلے مجبوری والا مسئلہ الگ تھا، مسئلہ پتہ کیسے چلے۔ چنانچہ انڈیا میں اور بلکہ پاکستان تو بنا بھی نہیں تھا، انڈیا میں وہ جو ایک مرجع ہوتا تھا اس کی بھی تقلید نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا ہے، ایکسس نہیں ہے، اس کے مسئلے نہیں آ سکتے۔ تو خیر یہ ایک طرف رکھیے بحث، یہ میرا موضوع ہے نہیں، میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میرا موضوع یہ کہ ہر دور کئی مرجع رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو پچھلی صدی گزری ہے اس میں تو 7 8 8 9 9 بڑے بڑے مرجع گزرے ایک وقت میں۔